ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم کلٹ آف فیلنگ یا کلٹ آف سینسبلٹی یا کلٹ آف سینٹیمنٹلزم کے بارے میں بات کریں گے، جو انگلینڈ میں لیٹ 18 سینچری میں پھیلا تھا، اور اس کے تحت کچھ رائٹرز نے کچھ ناول لکھے تھے۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم اثر جو تھا وہ فرینچ رائٹر روسو کے ناول جولی کا تھا، جو کہ دو لورز کی ایک کہانی ہے جو ایک دوسرے کو بہت جذباتی طور پر محبت کرتے ہیں، اور وہ عقل کی بجائے جذبات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو کلٹ آف فیلنگ تھا یا جو جذبے کا طرز عمل تھا، اس کو دکھایا گیا تھا ایک ناول میں جسے ہنری میکنزی نے لکھا تھا۔ ہارلے اس کے ناول کا ہیرو ہے، جو ایک انوسینٹ شخص ہے اور وہ دنیا کے طور طریقوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو دا مین آف فیلنگ ایک اہم ناول ہے سینٹیمنٹلزم کے سلسلے میں۔ اسی طرح دا مین آف دا ورلڈ یہ ایک اور اہم ناول ہے۔ میکنزی کا آخری ناول جولیا، یہ بھی ایک سینٹیمنٹل ناول ہے۔ یہ ایک ورچوس یعنی نیک لڑکی کی کہانی ہے جو ایک جذباتی شخص سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ ورچو کی بنا پر یعنی نیکی یا تقوی کی بنا پر کسی اور شخص سے شادی کر لیتی ہے۔ اس کا شخص اس سے شک رکھتا ہے اس کے بارے میں، اور اس کی وجہ سے وہ اسے قتل کر دیتا ہے اور پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر جانسن نے بھی ایک ورک لکھا تھا جس کا نام تھا ریسلس۔ یہ ایک ڈائڈیکٹک یعنی نصیحت آمیز کہانی ہے جس میں انسان کی زندگی جو ہے دکھائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی زیادہ تر دکھوں میں گھری ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہیومن لائف از ایوری ویئر اے اسٹیٹ ان وچ مچ از ٹو بی انڈیورڈ اینڈ لٹل ٹو بی انجوائڈ۔ انسانی زندگی ہر جگہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ اسے دکھ زیادہ جھیلنا پڑتا ہے اور خوشی بہت کم ملتی ہے۔ خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹھ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ ایک اور ناول جو 18 سینچری میں مقبول ہوا تھا، یہ گوتھک ناول تھا جس کو ناول آف ٹیرر بھی کہتے تھے۔ اس کو ہاریس والپول نے آغاز کیا تھا اس کا ایک ناول ہے جس کا نام ہے کاسل آف اورینٹو۔ یہ مڈل ایجز کے واقعات کے متعلق ہے۔ اس میں مافوق الفطرت واقعات یعنی انسانی عقل سے بالا تر واقعات ہوتے ہیں۔ کچھ لیڈیز بھی تھیں ناولسٹ جنہوں نے گوتھک ناول اور کلٹ آف فیلنگ کو اپنے ناولز میں کمبائن کیا۔ اس سلسلے میں ولیم بیڈفور کا فینٹسٹک ناول اورینٹل رومانس جس کا نام ویتھک ہے، بیئر سم ریزمبلنس ود گوتھک ناولز۔ یہ کچھ مشابہت رکھتا ہے گوتھک ناول سے۔ اینی ریڈ کلیف بہت ایکسپرٹ تھی گوتھک ناول لکھنے میں۔ اس کے زیادہ پاپولر ناول ہیں مسٹریز آف اڈولفو اور دی اٹیلین۔ ان ناولز کو جین آسٹن نے اپنی کہانی نارتھینگر ایبی میں کاپی کیا ہے، بلکہ پیروڈی کیا ہے، یعنی مذاق والے انداز میں ان کو پیش کیا ہے۔ میتھیو گریگری لیوس نے اور رابرٹ میٹرن نے گوتھک ناول کو اس کی انتہا تک پہنچایا۔ ناول منک کو میتھیو گریگری لیوس نے لکھا تھا۔ یہ اس نے ریڈ کلیف سے اور جرمن رائٹر سے متاثر ہو کر لکھا تھا۔ میٹرن کے ناولز میں میلموتھ دا وانڈرر اور فیٹل ریونج شامل ہیں، جو گوتھک ناول یا ٹیرر والے ناول میں بڑا مقام رکھتے ہیں، اور اس میں جو انجانا سا خوف شو کیا ہے میٹرن نے، یہ ہمیں ایڈگر ایلن پو کی یاد دلاتا ہے جو ماڈرن دور کا رائٹر ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ ناول جو 18 سینچری میں پروڈیوس کیا گیا وہ ناول آف مینر ہے، جس میں سماجی طور طریقوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ فینی برنی کا ایک امپورٹنٹ ناول ایویلینا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے ایک سادہ سی لڑکی جو ہے وہ فیشن کی دنیا میں کس طرح سے داخل ہوتی ہے۔ اس کا پلاٹ آتھر کو سیٹیریکل آبزرویشن یعنی تنقیدی مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سیسیلا جو دوسرا ناول ہے یہ کم امپورٹنٹ ہے۔ میریا ایجورتھ
نے آئرلینڈ کے سماجی مناظر کے بارے میں کہانیاں لکھی۔ اس کے زیادہ تر ناول اخلاقی مقاصد کے تحت لکھے گئے ہیں۔ کاسل ریکرنٹ ایک ناول ہے جو ہمیں زوال پذیر اشرافیہ جو آئرلینڈ سے تعلق رکھتی ہیں ان کی ایک واضح تصویر دیتا ہے۔ میریا ایجورتھ والٹر اسکاٹ کو اس نے متاثر کیا تھا تاکہ وہ اسکاٹ لینڈ کے بارے میں ایسی کہانیاں لکھے جیسی کہ اس نے آئرلینڈ کے بارے میں لکھی تھی۔ ناول آف مینرز میں سب سے زیادہ بلند مقام جین آسٹن کا ہے، جس کے ناولز میں ایک آئرنی پائی جاتی ہے اسپونٹینیٹی اور کنونشن کے بیچ میں۔ اسپونٹینیٹی کا مطلب ہوتا ہے نیچرل انداز میں بات کرنا یا کسی چیز کو شو کرنا، جبکہ کنونشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنل ایٹیچیوڈ، قدامت پسندی والا رویہ۔ تو اس کے بیچ میں کتنا فرق ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں ظاہر اور باطن کے، اور یہ انسان کی اندر کی فطرتی رد عمل کے اور قدامت پسندی کے، اس قسم کی چیزیں اس نے ڈسکس کی ہیں اپنے ناول آف مینرز میں۔ اسپونٹینیٹی اور کنونشن کے علاوہ جو دوسری چیز اس نے اپنے ناول میں شو کی ہے وہ یہ ہے کہ موریلٹی کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو اقتصادی معاملے ہیں ان کے کیا تقاضے ہیں۔ اس کی وٹ یعنی ذہانت اس کے ناولوں سے شو ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں، ہیومن ریلیشن شپس، ان کے اندر چھپے ہوئے اخلاقی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، اور اس نے انگلش لٹریچر میں کچھ عظیم ناول تخلیق کیے۔ چونکہ وہ انگلینڈ کے دیہاتی علاقے میں پڑی بلی تھی تو اس نے جو وہاں کے لوگ تھے ان کو بڑے غور سے دیکھا تھا، اور انڈسٹریل ریولوشن سے کچھ عرصہ پہلے اس نے ناول لکھے تھے۔ یاد رکھیے کہ انڈسٹریل ریولوشن ایک ایسا صنعتی انقلاب تھا جس نے انگلینڈ کا نقشہ بدل دیا تھا، اور انگلینڈ جو اس سے پہلے ایک زرعی ملک تھا وہ آہستہ آہستہ ایک صنعتی ملک میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی سماجی زندگی میں بھی بہت سارے انقلاب آئے۔ مانا کشادہ شہر کے بازار ہو گئے، گاؤں سے مٹ کے نقطۂ پرکار ہو گئے۔ جین آسٹن پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ناولز میں نپولینک وارز کو مینشن نہیں کرتی، جو کہ اس دور میں کافی عرصے تک چھڑی رہی تھی۔ اس کی کہانیوں میں سپاہیوں کا ذکر صرف اٹریکشن کے طور پر آتا ہے۔ سپاہی آتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کے لیے وہ کشش کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح رومانی معاملات پروان چڑھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پھر کہانی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، صرف رومانی لحاظ سے۔ جین آسٹن نے ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کر اپنے ایک جو کہانی تھی اس کے دامن کو زیادہ وسیع نہیں کیا، کیونکہ وہ مائکروسکوپک یعنی چھوٹے پیمانے پر سماجی زندگی کو منعکس کرنا چاہتی تھی۔ اس کے سارے ناولوں میں نارتھینگر ایبی سب سے پہلے پبلش کیا گیا تھا۔ یہ ایک سادہ سی لڑکی کی کہانی ہے جو کہ بات کی جگہ پر کچھ اچھے لوگوں سے ملتی ہے۔ اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بھائی کے ساتھ اس کی منگنی ہو جاتی ہے، لیکن وہ لڑکی خود غرض ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی بہتر موقع ملتا ہے تو وہ منگنی توڑ دیتی ہے۔ ہیروئن کی اس جگہ پر ہنری سے ملاقات ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا والد یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک امیر خاتون ہے، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس ناول میں جین آسٹن نے ریڈ کلف کے لکھے گئے جو ہارر والے ناولز تھے گوتھک، ان کا مذاق اڑایا۔ کہانی کے آخر میں ہنری کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ پھر ان دونوں کی شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہنری اور ہیروئن کیتھرین ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کہانی میں رومانس کا تھیم ہے، لیکن جین آسٹن نے رومانٹک ایلیمنٹ کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے جو زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کیا ہے۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ دیٹس انف فار پریزنٹ۔ اوکے، تھینک یو۔